بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر کی 27ویں شب کو مکہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور روانہ ہو کر غار ثور پہنچے۔ یہ ہجرت کے سفر کا آغاز تھا، اور اس غار میں 3 راتیں قیام کرنے کے بعد یکم ربیع الاول سن 1 ہجری بروز پیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 52 سال 11 ماہ 19 دن تھی، مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ 7 دن کے سفر کے بعد 8 ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے علاقے قباء میں پہنچے۔ یہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ 12 ربیع الاول بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ہو گیا۔ یہاں تقریباً 100 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا ہے۔ جمعے سے فارغ ہو کر آپ یہاں سے روانہ ہوئے، جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی، پھر آپ نے مستقل یہیں قیام فرمایا۔ مدینہ میں قیام کے بعد ماہ ربیع الاول میں ہی سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی اور ازواج مطہرات حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گھر تعمیر کرائے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے 45 مہاجرین اور انصار مدینہ کے مابین مواخات قائم کرتے ہوئے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلا کر فرماتے گئے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ پھر آپ نے اسی سال اسلام کا پہلا مدرسہ مسجد نبوی کے قریب صفہ کے نام سے قائم فرمایا۔ صفہ صاحبان کو کہتے ہیں۔ یہ صاحبان مسجد نبوی کے ایک کنارے پر مسجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دن بھر آپ سے احادیث سنتے تھے، رات کو یہی آرام فرماتے۔ اسی سال آپ نے ایک منشور تیار کیا جس میں مہاجرین و انصاری کے علاوہ ان یہود و مشرکین کو بھی شامل کیا گیا جو اس وقت مدینہ میں آباد تھے، جس کا مقصد بلا امتیاز مذہب و قوم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک اتحادی عمل کی ترویج تھی۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔